یہ ہے کہ لفظ عورت عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ لفظ عورت عورا سے ہے اور عورا کا عربی میں معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بہترین خوبصورت مخلوق پیدا کیا ہے، اور عورت ایک زینت ہے، خوبصورت چیز ہے، تو اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے عورت۔ العورا جو ہے اس کا معنی ہے پردہ، چھپی ہوئی چیز۔ تو اصل میں عورت اس چیز کو کہتے ہیں جو انگوٹھی میں چھپا ہوا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عورت۔ یعنی اس پہ پانی بھی اثر انداز نہیں ہوتا، مٹی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں عورا۔ تو اس لیے اس نگینے کو عورا کہتے ہیں جو انگوٹھی کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت جو ہے ایک محفوظ چیز ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جلد 2 میں اور صفحہ نمبر 133 میں اور حدیث کا نمبر ہے 1125 فرمایا کہ عورت جو ہے جب بازار کی طرف نکلتی ہے تو شیطان اس کو چپکے سے دیکھتا ہے، شیطان اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ جب مرد اس کو دیکھتا ہے، کسی کی عورت کو، کوئی بھی عورت ہے، تو اس کے اندر ایک شیطانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ایک پردے کا نام ہے، چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، اس لیے اس کو عورا کہتے ہیں۔ اور بعض ڈکشنری والوں نے عربی میں یہ لکھا ہے کہ عورت سے مراد ستر بھی ہے، ستر، شرمگاہ، اس کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان جن چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے، چاہے مرد چھپا کے رکھتا ہے یا عورت چھپا کے رکھتی ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں جو انسان شرمگاہیں چھپاتا ہے، تو عورت وہ بھی عورت کا مطلب میں معنی مفہوم میں آتی ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھنا۔ اسی طرح عورت کو بھی چھپا کے رکھنا، انسان گھر میں پیسے کو، سونے کو چھپا کے رکھتا ہے کیونکہ قیمتی چیزیں ہیں، تو عورت بھی ایک قیمتی چیز ہے، اس کو بھی 4 دیواری میں پردے میں رکھا جائے تاکہ اس پہ شیطان حملہ نہ کرے، تاکہ اس کی عزت خراب نہ ہو۔ تو اس لیے اسی طرح سورۃ احزاب میں آیت نمبر 13 میں تو یہی فرمایا کہ جو کہتے ہیں رب ہمارے کہ ہمارے گھر عورا فی بیوتنا عورتن، تو اس میں بھی عورا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ عورا پردے کا نام ہے۔ لیکن آج کل جو آپ سن رہے ہیں کہ عورت مارچ، یا عورت ختم کر دو، اگر عورت مارچ کرتے ہو تو پھر نقاب، پردے میں جس طرح انگوٹھی میں نگینا محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح محفوظ ہو کر عورت سامنے آئے، تو اس لیے وہ تو عورت مارچ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بے پرد اور اپنی سب چیزیں ظاہر کر کے، چہرے کو، ہر چیز کو واضح کر کے، اور ہر چیز واضح کرتی ہے، اور اس میں تو وہ پھر عورت مارچ نہ ہوا، وہ تو پھر غیر عورت مارچ ہوا۔ تو اس لیے عورت کے حقوق یہی ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ بھی عورت کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اس لیے عورا کا جو لفظ ہے، لفظ عورت جو ہے، عورت کا جو معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، یا عورت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو پردے میں ہو، محفوظ ہو، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے میل کچیل سے وہ محفوظ ہو، جس طرح انگوٹھی میں نگینا محفوظ ہوتا ہے ہر چیز سے۔ اس لیے عورت ایک نگینا ہے، اور وہ جو جس میں وہ محفوظ ہے انگوٹھی میں، تو اس لیے لفظ عورت کا معنی کا مصداق وہی خواتین ہیں جو پردے میں ہیں، 4 دیواری میں ہیں، جو
یعنی کہ نگینے کی طرح محفوظ ہیں، تو لہذا حدیث سے، قرآن سے یہ معنی مفہوم ثابت ہوا کہ عورت جو ہے ایک محفوظ چیز ہے، قیمتی چیز ہے اور قدردان چیز ہے اور معاشرے کی نشو و نما کرنے والی ہے، تو لہٰذا اس کی حفاظت بھی شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، اس طریقہ اسلام نے اس کو ایک بہترین عزت مہیا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عورت کا حقدار ہیں اس کو عورت ہی بن کے رہنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر جو خواتین یعنی بے پرد ہیں تو وہ عورت کے زمرے سے خارج ہیں، جو خواتین بے حیائی کی طرف جاتی ہیں تو وہ بھی عورت کے لفظ سے دور ہو چکی ہیں، وہ عورت کے لفظ کی حقدار نہیں ہیں، تو لہٰذا عورت